بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے 6 تقریریں توحید کے موضوع پر۔ آیت اللہ سید علی خامنائی، ترجمہ مولانا ساجد حسین مہدوی۔ آئیے سنتے ہیں اس کا پارٹ نمبر 5، صفحہ نمبر 55۔ ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص اور کوئی بھی چیز، اولاد، شریک حیات اور ہم طبقہ ہونے کے نام پر خدا کی ابدیت کے دائرے سے باہر نہیں۔ اب بے معنی ہے یہ بات کہ بندوں کا ایک گروہ ابدیت کے دائرے کے اندر بعض دوسرے گروہوں کی گردن میں پھر ایک زنجیر ڈال دے۔ بالکل بے معنی بات ہے۔ خدا کی بندگی کا مطلب غیر خدا کی بندگی سے آزادی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل سازگار نہیں۔ بے معنی ہے یہ بات کہ کوئی خدا کا بندہ بھی ہو اور غیر خدا کا بندہ بھی ہو۔ خدا کی بندگی یعنی ہر چیز جو غیر خدا ہے اور ہر کوئی جو غیر خدا ہے اس کی ابدیت اور بندگی سے آزادی۔ غلامی کیا ہے؟ لشکر اسلام کا ایک قاصد ربیع بن عامر آیا اور ساسانی بادشاہ کے محل میں داخل ہوا۔ ایک بوسیدہ لباس میں ملبوس درویش عرب، ایک ایسا عرب جس کا آپ سر تا پا حساب کریں تو ہمارے ایک تومان کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسے بادشاہ کے محل میں داخل ہوا جو جس دن وہ بھاگ رہا تھا اور بہادر مسلمان سپاہی اس کا تعاقب کر رہے تھے، اس وقت اس کے ساتھ دوسری چیزوں کے علاوہ صرف گانے والی کنیزوں کی ایک تعداد 1000 تھی۔ گانے اور بجانے والیوں کی تعداد صرف 1000 تھی۔ جب سفر میں ایسا ہے تو خضر میں کیسا ہوگا، اور وہ بھی فرار کا سفر، ایسا سفر کہ جس میں وہ جان کے خوف سے بھاگ رہا ہے۔ اے بدبخت، ان گانے والیوں کو کہاں لے جا رہا ہے؟ تلوار لے کر جا۔ ایسے میں انسان ڈرتا تو ہے، اور وہ خود بھی یہودیوں کے استعماری پنجے میں تھا۔ یہ خبیث صہیونی سیاست کی خصوصیت ہے کہ لوگوں کو انہی گانے بجانے میں، گانے سننے میں اور اس قسم کی چیزوں میں محو کر دیتے ہیں۔ یہ درویش اس عظیم سیاسی طاقت کے دربار میں داخل ہوا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گھبرا گیا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مرعوب ہوا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذاکرہ کرنے کی فکر میں پڑ گیا؟ ہرگز نہیں۔ آخر جب ایک عام سا معمولی انسان کسی عظیم الشان طاقت کا سامنا کرتا ہے تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس طاقت سے ذرا برابر ہی صحیح متصل کر لے، کسی حد تک اپنے آپ کو اس کے نزدیک کر لے، چاہے چرب زبانی سے، خوشامد سے، خوف کے اظہار کر کے، ابدیت و بندگی کا اظہار کر کے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا؟ ہرگز نہیں۔ جب وہ آگے بڑھا اور تخت کے سامنے پہنچا تو گویا اپنا پیر بادشاہ یزگرد کے تخت پر رکھ دیا، اس لیے کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ یزگرد اس سے کاغذ لینے نہیں آ رہا، در حقیقت وہ ایک کاغذ لایا تھا، پیغام لے کر آیا تھا۔ دوسرے لینے آئے، کہا کہ تم لوگوں کو نہیں دوں گا، خود اسی کو دوں گا، اور وہ بادشاہ تو اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہا تھا کہ آ کر اس عرب سے کاغذ لے لے، تو یہ خود آگے جانے پر مجبور ہو گیا اور چلا اور تخت کے اوپر تک پہنچ گیا اور کاغذ اسے دے دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ 3 جملے کہے، 3 جملے کہ جنہیں سنہری حروف میں کسی تختی پر لکھ کر انسانیت کے عظیم محل کے دروازے پر لگا دینے چاہیے تاکہ سب لوگ جان لیں کہ اسلام کا نعرہ اور اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا، ہم آئے ہیں تاکہ لنخرج الناس، البتہ ایک بیان کے ضمن میں یہ 3 جملے ہمارے مورد نظر ہیں، لنخرج الناس من عبادت العباد الی عبادتہ اللہ،
ہم آئے ہیں تاکہ انسانوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلائیں اور خدا متعال کی ابدیت کی طرف لے جائیں۔ بندوں کی غلامی کیا ہے؟ بندوں کی غلامی یہ ہے کہ ایران اور روم کے درمیان جنگوں میں سے ایک جنگ، ایران کے گزشتہ بادشاہوں میں سے ایک ساسانیوں اور بخامنشیوں سے پہلے کی نے جب حکم دیا کہ سب لوگ لشکر میں شامل ہو جائیں، تو ایک بوڑھا آیا اور اس نے کہا کہ میرے 3 بیٹے آپ کے ساتھ میدان جنگ میں جانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس ایک بیٹے کو میرے پاس چھوڑ دیجیے کیونکہ میں بوڑھا ہوں، کچھ کر نہیں سکتا، اس کو رہنے دیجیے، اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ نہ آئے۔ اس وقت تو اسے کچھ نہیں کہا اور اسے مجمع سے نکال دیا۔ اگلے دن جب یہ لشکر 4 صفوں میں چل رہا تھا، گھوڑے اور سپاہی ایک دوسرے کے پیچھے تھے، جب دروازے پر پہنچے تو وہ 3 بھائی اچانک دیکھتے ہیں کہ ان کا چوتھا بھائی بھی دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک حصہ دروازے کے اس طرف اور دوسرا حصہ دروازے کی دوسری جانب لٹک رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ پھر کوئی بوڑھا آ کر یہ نہ کہے کہ ہمارے جوان بیٹے لشکر میں نہ آئیں اور داریوش کے اقتدار کے لیے نہ لڑے، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالے۔ یہ انسانوں کی غلامی ہے۔ جب کسی معاشرے میں انسانوں کو یہ حق بھی حاصل نہ ہو کہ جس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں وہ اسے پسند بھی کر سکے، میں نہیں کہتا ہوں منہ سے بولے، انسان کو یہ حق نہ ہو کہ ایک معاشرے کے اندر عدالت کے حامی اور طالب ہوں، بے جا امتیازات کے دشمن ہوں۔ انسانوں کو یہ حق نہ ہو کہ وہ اپنے لیے آزادی کو پسند کریں اور طلب کریں، گھٹن اور خاموشی کے ماحول میں ایک عام حالت کے طور پر قبول کر لیں اور اس کی تائید کر دیں۔ جب انسان ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوں تو یہ بدترین، سب سے بڑی اور تلخ ترین غلامی کی قسم ہے۔ یہ غلامی کی بدترین قسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ریاکارانہ اور فریب کارانہ ہے۔ جو لوگ جاتے تھے اور چند بے گناہ انسانوں کو فلاں مقام سے پکڑتے اور ان کے سر منڈواتے اور دوسرے شہروں میں لے جا کر فروخت کر دیتے تھے، وہ اعلان واضح کام انجام دیتے تھے، لیکن اس طرح سے انسانوں کے ساتھ کھیلنا، اس طرح سے انسانوں کی سوچ، خواہش، ارادے اور فیصلے کو نظر انداز کرنا، اسے پامال کرنا، ایسا ہی تو تھا۔ ربیع بن عامر نے کہا کہ ہم آئے ہیں تاکہ بندوں کو آپ کی غلامی سے نجات دلائیں، یعنی اے یزدگرد، لوگوں کو تمہاری عبادت سے گوشہ و کنار کے دوسرے لوگوں کو تمہارے گورنروں کی اور تمہارے گاؤں کی اور چودھریوں کی، تمہارے فوجیوں کی، سرداروں کی عبادت سے نجات دلائیں، پھر انہیں کہاں لے جائیں؟ تمہارے بندے تو نہیں تھے؟ پھر انہیں کیسا ہونا چاہیے؟ مادر پدر آزاد ہیں؟ نہیں، خدا کے بندے بنے۔ خدا کا بندہ ہونا یعنی آزاد ہونا، یعنی آقا ہونا، یعنی کمال کی طرف جانا، یعنی کمال کے وسائل سے جتنا چاہیں استفادہ کرنا اور بہرہ مند ہونا، جیسے کہ اسلامی معاشرے میں ایسا ہی ہے۔ اسلامی معاشرے میں لوگ اللہ کے بندے تھے، نہ کہ طاقتوں کے، حتیٰ کہ اس وقت بھی کہ جب اسلامی معاشرے میں انحرافات پیدا ہو گئے تھے اور 100% اسلام نہیں تھا، ایسا ہی تھا، حتیٰ کہ جن برسوں میں ایران فتح ہو رہا تھا، نبوی اور قرآنی تربیت کی اثر لوگوں کے اندر موجود تھا۔ ایک سیاسی حکمران ممبر کے اوپر کہتا ہے کہ اگر میں کج روی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ ایک عرب بدو ممبر کے نیچے سے کھڑا ہو کر کہتا ہے اگر سیدھے نہ ہوئے اور ٹیڑھے ہی ہوئے تو اس تلوار سے تمہیں سیدھا کریں گے۔ کیا فوج اور پولیس نے اس پر حملہ کر دیا، اسے حالات خراب کرنے کے الزام میں جیل میں ڈال دیا، مار دیا، نیست و نابود کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ صحیح بات کہی تھی، منطقی بات کہی تھی۔ آزادی کا مطلب مطلق العنانی نہیں تھا۔ آزادی کا مطلب ایک درست انسانی قانون کی پیروی، کہ انسان کی
روح اس کے اندر اس نظم اور اس معاشرے میں انسان کسی کی غلامی کا بار اپنے کندھوں پر نہ اٹھائے، حتیٰ کہ حکمران کا بار بھی۔ اگر حکمران نے خدا کی جانب سے کوئی بات کہی اور خدا سے الہام لیتے ہوئے کوئی بات کہی تو وہ اسلامی حکمران ہے، اس کی بات مورد قبول اور واقع ہوگی۔ اگر خدا سے الہام لے کر کلام نہیں کیا تو اس کی بات مردود و مسترد ہے۔ توحید اور اس کے جلوے۔ لِنُخْرِجُ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادَةِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَمِنْ ضَيِّقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ دوسرا جملہ کہا، ہم آئے ہیں تاکہ لوگوں کو، خدا کے بندوں کو دنیا کے محدود اور تنگ حصار سے نکال کر دنیا و آخرت کے وسطوں تک پہنچا دیں۔ دنیا کا محدود اور تنگ حصار، جس معاشرے کے اندر لوگ درست نظریات کے تحت زندگی نہیں گزارتے، جس طرف بھی دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا اور دنیاوی مفادات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ جس طرف بھی نظر ڈالیں دنیا کی لذتوں، دنیاوی خواہشات کے علاوہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جتنا بھی دیکھیں اپنی چھوٹی اور معمولی حیوانی کوششوں کو ہی دیکھتا ہے، اور معمولی، پست، حقیر، فوری اور وقتی مفادات کو۔ جس معاشرے میں یزگرد لوگوں پر حکومت کیا کرتا ہو، ایسا نہیں تھا کہ تمام لوگ اس سے راضی ہوں۔ بہت سے لوگ ناراض بھی تھے، لیکن یہ ناراض لوگ چونکہ ان کی آنکھیں دور تک نہیں دیکھ سکتی تھیں، چونکہ ان نگاہوں کا افق تنگ اور چھوٹا تھا، اسی لیے دیکھتے تھے کہ اگر یزدگرد سے اپنی ناراضگی کا کچھ نہ کچھ اظہار کریں گے تو یہ مختصر سا سامان حیات بھی ان سے چھین لیا جائے گا۔ یہی 2 لقمے زیادہ کھا لینا، 2 دن زیادہ سو لینا، گلیوں سڑکوں پر 2 قدم زیادہ اچھل کود کر لینا، یہ بھی ان سے لے لیا جائے گا۔ اور چونکہ وہ اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے قائل تھے، چونکہ ان معمولی چیزوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے آزادی کی خاطر، انسانی شرافت و اصالت و فضیلت کی خاطر کوئی اقدام نہیں کرتے تھے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ ان کی نگاہوں کا افق چھوٹا، تنگ اور محدود تھا، زمیں کی دنیا یعنی دنیا کی محدودیت۔ لیکن جب انسان مسلمان ہو گیا تو اس کے لیے ہر چیز مقدمہ ہے، وسیلہ ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کس چیز کا وسیلہ ہے؟ ایک بے کنار و دنیا تک پہنچنے کا وسیلہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موت کے بعد کا عالم انسان کے اپنے افکار و نظریات و نگاہ کا عالم، جو کہ خدا کی وسعت کے ساتھ وسیع اور پھیلا ہوا ہے۔ ہر چیز انسان کے لیے وسیلہ ہے، اس کے لیے انسان خدا کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کا پیسہ، دنیا کی آسائش، دنیا کی محبتیں اس کے لیے کوئی اہمیت و قیمت نہیں رکھتی۔ اس وقت اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے جب وہ خدا کی راہ میں ہوں، فی سبیل اللہ۔ لیکن اگر یہ محبت، یہ مال، یہ مقام، یہ ساز و سامان، یہ اولاد، یہ عزت، یہ حیثیت خدا کی راہ اور فرض کی راہ میں قرار نہ پائے تو اس کے لیے کوئی قیمت اور اہمیت نہیں رکھتی۔ دنیا و آخرت اسلامی طرز تفکر میں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے دنیا کا کوئی آخر نہیں۔ جو شخص بندوں کا بندہ اور ناقص اشیاء کا غلام ہے، ان کی نظر میں دنیا محدود ہے، لیکن اس کے لیے دنیا وسیع ہے، جو موت کو ایک دریچہ سمجھتا ہے کہ جب اس دریچے سے نظر ڈالو گے تو اس طرف کی کئی باغات، کئی بوستان، کئی دنیایں، کئی کائناتیں اور کئی عالم نظر آئیں گے۔ اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس دریچے کے قریب پہنچ جائے۔ کوئی حرج نہیں ہوگا کہ اس دریچے سے گزر جائے گا، موت اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ توحید کے کچھ پہلو اور کچھ جلوے ہیں۔ البتہ توحید کے بارے میں زیادہ منظم طور پر زیادہ واضح عناوین کے تحت گفتگو کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو کریں گے۔ ابھی میں چاہتا تھا کہ اس باب میں کچھ کلیات بیان کر دوں۔ یہ در حقیقت توحید کے حوالے سے ایک نئی سوچ پیش کرتی ہے، توحید کے حوالے سے ایک درست سوچ کو
بیان کرتی ہے۔ البتہ مزید زاویے اور پہلو بھی ہیں جو یہاں نہیں آئے، اور آئندہ دنوں میں تحریروں میں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اسے ترتیب دے پائیں گے، لیکن بہرصورت کچھ یہاں تحریر شدہ یہ توحید کا ایک پہلو ہے جو توحید کے حوالے سے اس چیز کو بیان اور پیش کرتا ہے جو دوسرے ادیان اور خصوصاً قرآن کے مد نظر ہے۔ خدا کا عذاب۔ اب وہ آیات جو آج کے لیے ہمارے مد نظر ہے، توحید کے شعار کی حیثیت سے آیت الکرسی کی تکرار بہت دلچسپ ہے، اور میرا خیال ہے کہ آیت الکرسی کو بعض موارد میں اس قدر دہرانے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ توحید کا یہ شعار ہمیشہ انسان کے ذہن میں زندہ پائندہ رہے، انسان کے ذہن میں یہ باتیں حی و قیوم رہیں۔ آج جو یہ آیتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 25 اور 26، 125 اور 126، قیامت کے ایک منظر کی تشریح ہے جو کہ توحید کے مسئلے کے ساتھ پوری طرح مربوط بھی ہے، آیت کی تلاوت سے پوری طرح واضح ہو جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کے مثل قرار دیتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو غیر خدا میں سے شریکوں اور رقیبوں کو چن لیتے ہیں، یعنی خدا کے لیے انسانوں یا غیر انسانوں میں سے شریکوں کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے اسی اللہ جیسی طرح مہر و محبت رکھتے ہیں جس طرح خدا سے محبت کرنی چاہیے۔ یہیں پر ایک آیت ایک بریکٹ شروع کرتی ہے، کیونکہ یہاں محبت کا تذکرہ نہیں ہو رہا، لیکن جب خدا کے حوالے سے محبت کا تذکرہ آیا تو گویا ایک بریکٹ لگا دیا گیا، جملہ متعارضہ جیسی چیز ارشاد ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ریفرنس نمبر 1، جبکہ ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، سچے اور واقعی مومن خدا سے ان کی مہر و محبت بہت شدید ہے، ان سب پر ظاہری جلووں سے، ان تمام قطبوں سے جو مقناطیس کی طرح ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، تمام جھوٹے خداؤں سے، خدا، نفس و شہوت سے، کہ تم خود ہی انہیں لے لو اور چلو آگے، اور پھر ان خداؤں تک جو صدریں نشیں اور معاشرے کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور موجود رہتے ہیں، اور انہیں وہاں پر جگہ دی جاتی ہے۔ مومن کے لیے ان سب سے زیادہ خدا محبوب ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا ان یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا، ریفرنس نمبر 2، جبکہ ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہوتی ہے، اور اے کاش ظالمین اس بات کو اس وقت دیکھ لیتے جو عذاب کو دیکھنے کے بعد سمجھیں گے کہ ساری قوت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اچانک بیان کو قیامت کے ایک منظر کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس لمحے کا بیان ہوتا ہے کہ جب مخلوق کو جمع کر دیا گیا ہے، قیامت میں محشور کر دیا گیا ہے، کفار، بدکار، غیر خدا کے بندے، خدا کے بندے، قیامت میں سامنے آنے والی تمام چیزیں جو ہمارے لیے بیان ہوئی ہیں یا بیان نہیں ہوئی ہیں، سب جمع ہیں۔ خدا کے عذاب کے وسائل اور خدا کی رحمت کے وسائل بھی فراہم ہیں، البتہ ان وسائل کی کیفیت کو میں اور آپ ابھی درست طور پر درک اور تصور نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں درست طور پر نہیں سمجھا جا سکتا کہ وہاں کے معاملات کیا ہیں، کلی طور پر اتنا ہی جانتے ہیں کہ جو چیزیں اذیت کرنے یعنی عذاب دینے، مصیبت میں مبتلا کرنے کے حوالے سے سوچی جا سکتی ہیں، وہ سب تیار اور آمادہ ہیں۔ خدا کے اچھے اور خدا کے برے بندے بھی ہیں،
پھر ظالم اور ستم گر لوگ اچانک دیکھیں گے کہ قیامت میں ساری طاقت خدا کے پاس ہے۔ بہت عجیب بات ہے۔ اگر اس دنیا میں آپ دیکھیں، ہر ایک کے پاس ایک طاقت ہے، ہر کوئی ایک کام کر رہا ہے۔ اوپر والوں کی طاقت زیادہ ہے، لیکن نچلے طبقے میں بھی کچھ نہ کچھ طاقت رکھتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی طاقت پر نازا ہے، ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی حد تک طاقت اور قدرت ہے، کچھ نہ کچھ وہ کر ہی سکتا ہے۔ خاص طور پر وہ ستم گر، وہ ظالم جس کا مرتبہ اونچا ہے، جس کی طاقت بھی زیادہ ہے، وہ ظالم جس نے ظلم کی عبادت کی کہ یہ بھی ظلم ہے، اور یہ بھی کہ ستم گر ہے، اس کو بھی اپنے خیال میں کچھ نہ کچھ طاقت حاصل ہے، کیونکہ اس نے ایک بڑی طاقت کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہے، اس لومڑی کی طرح جس نے اپنی دم اونٹ کی دم کے ساتھ باندھ لی ہے۔ ریفرنس: دنیا میں ایسا ہی ہے۔ ریفرنس نمبر 1: بے خاصیت بزرگوں سے خود کو وابستہ کر لینا۔ لیکن جب قیامت میں جمع ہوں گے، جتنا بھی دیکھیں گے، ہر کوئی اپنے اندر نظر ڈالے گا تو دیکھے گا کہ اس کے اندر کوئی طاقت، کوئی توانائی اور کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ ساری طاقت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ الملک یوم للہ الواحد القہار۔ ریفرنس نمبر 1: سورہ مومنون 40 آیت نمبر 12۔ اس منظر کو دیکھے گا تو ظالم و ستمگر کہے گا، وہ ستمگر بھی جو دوسروں پر ستم کرتا تھا، وہ ستمگر بھی جو اپنے آپ پر ستم کرتا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو اس پہلے ستمگر کا غلام بنایا ہوا تھا۔ جب نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ عجیب، یہاں وہ ساری باتیں، سارے دعوے، تمام عجب و غرور و تکبر، تمام محلات اور ساز و سامان سب ہیچ اور بے سود ہیں، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت کا منظر بہت عجیب منظر ہے۔ وہ دو گروہوں کو مد نظر رکھیے۔ ایک گروہ نے دوسرے گروہ کی عبادت کی، یعنی اطاعت، بے چونچرا اطاعت۔ یہ دو گروہ روز قیامت ایک دوسرے کے سامنے قرار پائیں گے، ایک دوسرے سے جنگ و جدال اور بحث و مباحثہ کریں گے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظُلِمُوا أَن يَرَوْنَ الْعَذَابَ۔ اگر ظلم کرنے والے دیکھ لیتے اس ظلم کو، غیر خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں معین کر دیا۔ اس وضاحت میں ہم نے بعض قدیمی شیعہ مفسروں سے کی پیروی کی۔ اگر دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے غیر خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ستم کیا، جب وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے، کیا دیکھ لیتے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، یہ کہ ہر طاقت و قوت پوری طرح سے خدا کے لیے ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ خدا کا عذاب سخت اور جان لیوا ہے۔ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اس کا جواب غیر مذکور ہے۔ بے شک اپنی حرکتوں پر پچھتاتے کہ دنیا میں کیا فضول حرکتیں کرتے جاتے تھے، اور ظالموں اور ستمگروں کے غلام بن جاتے تھے، جو اب قیامت میں اتنے بے بس ہیں، اتنا کام بھی اب نہیں کر سکتے۔ اگر عبرت کی نگاہوں سے دیکھتے تو دیکھ لیتے کہ دنیا میں بھی یہ اتنے ہی بے بس اور ذلیل تھے۔ اِذَ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ۔ اس وقت جب کہ پیر اپنے مریدوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور سب کے سامنے عذاب ہوگا۔ اس وقت کہ جب لیڈر اور سردار اظہار بیزاری کریں گے پیروکار اور اطاعت کرنے والوں سے، اور خدا کے عذاب کو دیکھیں گے کہ اس وقت مثلاً یزد گرد کے کہے گا کہ بار الہ پروردگار، یہ لوگ جن کو تو دیکھ رہا ہے میرے زمانے میں میری بندگی کرتے تھے، میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے یہ بات ناپسند تھی کہ یہ لوگ مجھے تیرا شریک قرار دیتے تھے، غلط کرتے تھے کہ تیرا شریک قرار دیتے تھے، میں ان سے بیزار ہوں۔ اب دیکھیے کہ یزدگرد کی رعایا کا دل کس قدر تڑپے گا کہ ہم نے اپنی
دنیا و آخرت اس ذلیل انسان کے حوالے کر دی، اب یہ روز قیامت ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ اب قرآن کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اس وقت کہ جب لیڈر اور سردار اظہار بیزاری کریں گے اور پیروکاروں اور اطاعت کرنے والوں اور عذاب الہی کا مشاہدہ کریں گے۔ وَتُقَطِّعَتُ بِهُمُ الْأَسْبَابُ ریفرنس نمبر 1، اور تمام وسائل منقطع ہو چکے ہوں گے اور ان کے بامی تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اور مرید بھی یہی کہیں گے اور اطاعت کرنے والے کہیں گے کہ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤ منا ریفرنس نمبر 2، کہ اے کاش ہم نے ان سے اس طرح بیزاری اختیار کی ہوتی جس طرح یہ آج ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ اے کاش ہمارے لیے دنیا کی طرف سے کوئی بازگشت ہوتی تاکہ ہم ان سے اظہار بیزاری کرتے جیسے کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا، یعنی آج قیام کے روز۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، خدا ان سب کے اعمال کو اس طرح حسرت بنا کر پیش کرے گا، اس طرح سے خدا ان کے کاموں کو ان کے لیے حسرت بنا کر دکھا دے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ ہرگز آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اس آیت میں جو بات مد نظر تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ یہاں پر ذلت اٹھا رہے ہیں، غیر خدا کی عبودیت اور کی ذلت اٹھا رہے ہیں، یہ ذلت اٹھا رہے ہیں کہ خدا کے غیر خدا کے بندے اور غلام بن گئے ہیں، یعنی ایسی بات جو غیر توحید اور ضد توحید ہے، جبکہ قرآن کی تعبیر اتبعوا ہے، یعنی پیچھے چلنے والے، اطاعت کرنے والے۔ زمیمہ صفحہ نمبر 67۔ قرآن میں توحید صرف ایک بے تفاوت اور غیر ذمہ دار نظریہ نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ دار شناخت، سرگرم نظریہ ہے اور ایک ایسا طرز تفکر ہے جو معاشرے کی بنیاد میں اسے چلانے اور چلانے کی راہیں و ہدف معین کرنے اور اس کے عناصر کی حفاظت میں بنیادی تاثیر رکھتا ہے۔ اصطلاح میں توحید دراصل ایک اسلامی نظریہ آئیڈیالوجی بھی ہے۔ انسان کا کائنات کی ایک عظیم طاقت خدا سے وابستگی کا لازمہ ہے۔ یہ کائنات ایک مقصد، ایک ہدف کے تحت بنائی گئی ہے، بنابراین انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عقل و خرد اور قوت ارادی کے ساتھ اس ہدف کا مقصد اور حصول کے لیے صحیح راستے پر گامزن ہو اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس ہدف کو ورا کو پہچانے۔ خدا کی تخلیق اور تکوینی تسلط کا لازمہ ہے کہ قانون بنانے اور اس کے نفوذ کی باغ ڈور بھی خدا ہی کے ہاتھ میں ہو، اس کے اقتدار اور اختیار میں ہو۔ خدا کی تخلیق اور تکوینی تسلط کا لازمہ ہے کہ قانون بنانے اور اس کے نفوذ کی باغ ڈور بھی خدا ہی کے ہاتھ میں ہو، اس کے اقتدار اور اختیار میں ہو۔ ہر ایک پر، تمام باشعور موجودات جن کے لیے قانون مقرر کیا جا سکتا ہے، خدائی قوانین کی اطاعت لازم ہو۔ خدا کے لامتناہی علم کا تقاضا ہے کہ انسانی قوانین کی تنظیم کی صلاحیت اس پر منحصر ہو۔ خدا کے مقابل تمام موجودات کی عبودیت کا تقاضا ہے کہ کسی بھی انسان کو خدا کے دیگر بندوں پر حکم چلانے کا حق نہ ہو۔ طاغوت کی نفی۔ انسان زندگی کے امور کا نظم و ضبط صرف اس کے ہاتھ میں ہو جسے خود خدا نے حکومت کے لیے منتخب کیا ہو، جیسے انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، ملائکہ اور غیبت میں امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں اسلامی حاکم، ربوبیت انحصاری۔ درج ذیل آیات میں غور و فکر سے اسلام میں توحید کے بارے میں فرعی و طبعی مسائل کا طرز تفکر روشن ہو جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی مثل قرار دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے اللہ جیسی محبت بھی کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، جبکہ ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظُلِمُوا أَن يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اے کاش ظالمین اس بات کو اس وقت دیکھ لیتے
جو عذاب کو دیکھنے کے بعد سمجھیں گے۔ ان القوۃ للہ جمیعا کہ ساری قوت صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور اللہ سخت ترین عذاب کرنے والا ہے۔ اذا تدبر الذین اتبعوا اس وقت جب کہ پیر اپنے مریدوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ من الذین اتبعوا پیر اپنے مریدوں سے، وراءوا العذاب اور سب کے سامنے عذاب ہوگا، وتقطعت بہم الاسباب اور تمام وسائل منقطع ہو چکے ہوں گے۔ وقال الذین اتبعوا اور مرید بھی یہی کہیں گے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کہ اے کاش ہم نے ان سے اسی طرح بیزاری اختیار کی ہوتی جس طرح یہ آج ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم خدا ان سب کے اعمال کو اسی طرح حسرت بنا کر پیش کرے گا۔ وما ہم بخارجین من النار اور ان میں سے کوئی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 125 تا 128۔ یہ پارٹ ختم ہوا۔ کتاب کا اگلا حصہ سننے کے لیے نیکسٹ پارٹ سنیے۔